جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور حسب حال جو علم سیکھنا ہم سب کے لیے اہم اور ضروری ہے، اس کو درست طریقے کے مطابق سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم۔ کفیل صاحب، مبارک مہینہ رمضان شریف، تو مختلف اعتبار سے تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ گھروں میں اگر دیکھیں تو خواتین کے بھی ایک اپنے معمول ہیں، اور ان کو بھی اپنے شیڈول کچھ سیٹ کرنا، معاملہ دیکھنا کہ کیسے اب مینج کرنا ہے اور کس طرح انتظام کرنا ہے۔ کاروباری اپنے انداز سے دیکھتے ہیں۔ یہ ساری تیاریاں اپنی ایک دینی شخص کو، بلکہ ہر مسلمان کو دینی طور پر کیا اس کے لیے کچھ اہتمام اور تیاری کرنی ہے اور اپنے شیڈول کو کچھ ترتیب دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ تیاری جو عمومی طور پہ ہمارے گھرانوں میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ سحر و افطار کے کھانے اور اس سے متعلقہ امور کی ہو رہی ہوتی ہے، چاہے مردوں کی ہو چاہے عورتوں کی ہو۔ کھانے پینے کی ہو کہ بھئی سحری میں کیا کھانا ہے، اچھا، اور افطاری میں کیا کھانا ہے، اور اس حساب سے مردوں کے پاس لسٹ ہے کہ بھئی یہ چیزیں لا دیجئے۔ اچھا یوں تو انتظامات کے میں نے کہا ورنہ ہے رمضان شریف روزوں کا مہینہ اور شیڈول کھانے کا بن رہا ہے۔ اصلاً حقیقتاً ہوتا یہی ہے کہ ہے رمضان روزے کا مہینہ، لیکن تیاری جو ہے وہ کھانے پینے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کھایا پیا جاتا ہے۔ ایک وقت بیچ میں اگرچہ وقفہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کی کوریج کی جاتی ہے بقیہ ٹائم سے، تو اس کے مقابلے میں در حقیقت کھانا زیادہ ہی کھایا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن اصولاً ہونا یہی چاہیے کہ بطور مسلمان اللہ پاک کے اس مہمان کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے، اور عبادت کی تیاری کے لیے جو ہے وہ کوششیں کرنی چاہیے۔ عبادت کی تیاری کے لیے اگر ہم کوششوں کی بات کریں تو اس کے لیے سحر و افطار کی طرح لسٹ بنانے کی یا سامان جمع کرنے کی تو شاید حاجت نہ ہو۔ ہاں البتہ جس طرح خواتین مختلف جو ہے وہ طعام بنانے کے لیے ریسیپیز جو ہے وہ دیکھتی ہیں، تو یوں ہی عبادت کے حوالے سے بھی بہت سارے امور کے احکام اور مسائل جاننے کے لیے ہر مسلمان کو علماء سے رجوع جو ہے وہ کرنا چاہیے، دینی کتابیں پڑھنی چاہیے، خاص طور پر وہ کتابیں جن کا تعلق جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں کی جانے والی عبادات کے ساتھ ہے، ان کا مطالعہ ماہ رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، تاکہ جب وقت آئے ان عبادات کی ادائیگی کا تو اس وقت بندہ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کے بیان کردہ شرائط، فرائض، احکامات اور دیگر تمام سنن و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ان عبادات کو کما حقہ جو ہے وہ ادا کر سکے۔ روزہ ہے تو روزے سے متعلق احکام جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب ہے فیضان رمضان، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طریقے سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر اپنے اوپر واجب یا فرض ہونے والی عبادات ادا نہیں کرتے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ایسے لوگ بھی جو ہے وہ عبادات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، مگر انہیں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں،
کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات وہ عبادت نہیں کرتے، یا اگر کرتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا اور شیطان ان کو وسوسے میں ڈال کر اس عبادت سے دور کر دیتا ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنی پاکی ناپاکی سے متعلق یا دیگر جو بھی ان کے ساتھ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے وہ عبادت کی طرف مائل نہیں ہو پاتے، در حقیقت شریعت میں تو اس کا حل موجود ہے، لیکن ان کی لا علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کیسے کروں، میں یہ نماز کیسے پڑھوں، میں یہ عبادت کیسے کروں، مجھے تو یہ پرابلم ہے، میرے کو تو جو ہے وہ خون نکلتا رہتا ہے، یا مجھے کوئی اور وضو ٹوٹنے کا مرض لاحق ہے. تو لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنی مسائل سے متعلق، عبادات سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر لیں دارالفتہ اہل سنت میں، یا جہاں دارالفتہ موجود نہیں وہاں دارالفتہ اہل سنت کی فون سروس سے، یا اپنے قریب میں کسی سنی مستند جو ہے مفتی یا عالم دین سے رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل معلوم کر کے اپنی عبادت کو ادا کرنے کی صورت بنائیں. یوں ہی ماہ رمضان کے اندر جیسا کہ بسا اوقات ایسے سوالات آتے ہیں کہ جس کے اندر احساس یہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو آج سوال پوچھ رہے ہیں اگر یہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ ماہ رمضان سے پہلے کر لیتے تو شاید یہ روزہ درست طریقے سے رکھ پاتے. بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو خون نکلتا ہے دانتوں سے یا اور کسی وجہ سے، اب وہ روزہ نہیں رکھ پاتے کیونکہ روزہ رکھتے ہیں تو جو ہے وہ خون جو ہے وہ حلق سے نیچے اترتا ہے جس سے ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا سو نہیں پاتے. تو یقیناً آپ رمضان سے آنے سے پہلے جو ہے وہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے اس مرض کا علاج کروا لیجیے تاکہ آپ جو ہے وہ عبادت کی ادائیگی جو ہے وہ کما حق کر سکیں. یوں ہی اور دیگر جو بھی امراض ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ خیال کریں. یوں ہی کاروبار سے متعلق، روزگار سے متعلق جن کو یہ مسائل ہیں کہ بھائی میں دن کے اندر روزہ رکھ کر یہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکوں گا، اب اگر کسی نے اپنی شفٹ تبدیل کروانی ہے تو اب پہلا روزہ رکھنے کے بعد اب آپ جا کر جو ہے وہ بولیں اور اس وقت مثال کے طور پر شفٹ تبدیل ہونے میں 1 ہفتہ لگ جائے اور آپ اس وجہ سے 1 ہفتہ جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ نہ رکھ سکے. تو یہ وقت ہے کہ جو کچھ بھی کام ہم نے اپنے ماہ رمضان کا روزہ اور دیگر عبادات، تراویح اور دیگر جو بھی عبادات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کرنی ہے، آج سے ہی ہم اس کی تیاری کریں. جہاں شرعی احکام جاننے ہیں وہاں شرعی احکام جانیں، جہاں پر اپنے جسمانی امراض کا کوئی علاج کرنا ہے جو کہ ہماری عبادات میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے ہم اسے جو ہے وہ ادا کریں، اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات ادا کر سکیں. نیز اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان میں عبادت کے جو فضائل ہیں ان کا مطالعہ کریں تاکہ ان مطالعے کی روشنی میں آپ کے دل کے اندر ان عبادات کو کرنے کا ذوق و شوق بڑھے، اور پھر آپ اس کے مطابق اپنی رمضان کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ بنا سکیں، رمضان کا جدول بنا سکیں کہ کس وقت آپ تلاوت کریں گے، کس وقت آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، کس وقت آپ نوافل پڑھیں گے، کس وقت آپ ذکر و اذکار کریں گے. یہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ آپ مینیج کر لیجئے تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس وقت کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور جب آدمی ایک شیڈول ترتیب دے دیتا ہے تو آسانی بھی ہو جاتی ہے اس کو، بلکہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں تو کچھ ایسے افراد کے جن کے معمولی ایسے ماشاءاللہ کہ وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے زکوٰۃ ہو. اچھا، کچھ سے پرسنل جب پوچھا نا کہ یہ کیسے آپ اس چیز کو مینیج کر لیتے ہیں، اور آپ کا ایک ماشاءاللہ یہ ذہن بنا ہی ہوا ہے کہ یہ نیکی کے کام کرنے ہیں، تو کفیل صاحب اس میں کئی ایسے افراد ہیں کہ جو یہی بتاتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اس کو پورا ایک ترتیب دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنی یہ زکوٰۃ کے طور پہ جانا ہے، اتنا ہمارا صدقات جائے گا، اتنا ہمارا عام ایک نفلی اکاؤنٹ سے ہم نے پیسے مساجد کو یا دیگر ایسی مواقع پر دینے، تو پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی. جب اس اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور خرچ کرنے کی جگہ بھی ہے تو ہم پھر خرچ کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک وہ شخص جو سارا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھتا ہے، آج اگر ایک دن اس نے کسی کو 5000 دیا، اب دوسرے دن تو پھر اس کو بھاری لگے گا، یار میں اب کل ہی تو دیا ہے آج پھر یہ دوں. تو جب یہ بھی اپنی آمدنی سے اس طرح کے اگر نظام تھوڑے سے ترتیب دے دیں تو پیسوں والے افراد خرچ بھی اللہ کی راہ میں بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور خوش دلی سے بھی کریں گے، کیونکہ جب ان کو پتہ یہ اکاؤنٹ ہے ہی اس چیز کا کہ یہ میرے زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور یہ میرے دیگر نفلی کاموں کے لیے،
تو ایسے افراد بڑی محبتوں کے ساتھ ان کے خرچ بھی ہو جاتے ہیں اور خوش دلی بھی قائم رہتی ہے کہ دل کے اندر وہ ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ یہ بھی صدقات خیرات والے بھی کام خرچ کرنے کی توفیق فرمائے. بڑھتے ہیں آپ کی کاز کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ. زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا. زکوٰۃ جیسے میرے پاس 1.5 لاکھ روپے رقم ہے، تو 1.5 لاکھ کی رقم میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ 1.5 لاکھ کی رقم، جی رقم 1.5 لاکھ کی یقیناً نصاب کی مقدار میں ہے، جبکہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور قرض وغیرہ اس شخص کے پاس نہ ہو. چونکہ نصاب اس وقت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کا تقریباً 80,000 یا اس کے قریب ہے. تو اتنا مال حاجت اصلیہ سے زائد جس کے پاس ہوگا اور قرض میں بھی گھرا ہوا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہوگی، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں کہ وہ شخص عاقل ہو، بالغ ہو اور اس کے اس مال پر سال بھی گزر گیا ہو. اچھا، فقط انہی نوٹوں پر سال گزرنا ضروری نہیں. اگر وہ شخص صاحب نصاب سال کے شروع میں تھا اور سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، اگرچہ درمیان میں نوٹ جو ہے وہ آتے جاتے رہے، صرف مکمل طور پر جو ہے وہ خالی نہیں ہوا، تو بہرحال آخر میں اس کے پاس جتنا بھی مال ہے سال کے آخر میں اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ سارے رمضان کی نیت ایک ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اکٹھے ہی ایک ساتھ کر لیں؟ ہر روزے کی نیت جو ہے وہ علیحدہ کرنا ضروری ہے. پہلے دن ہی اگر پورے رمضان کے روزے کی نیت کر لیں گے تو وہ ایک ہی روزے کی نیت قرار پائے گی. تو لہٰذا ہر روز ہی نیت جو ہے وہ روزے کی جائے گی. اور نیت سے مراد کیا ہے؟ وہ ہے دل کے ارادہ. زبان سے الفاظ کہنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں. اور جب بندہ سحری کرنے اٹھتا ہے تو سحری خود جو ہے وہ نیت ہے کہ بندہ سحری کر رہا ہے تو اسی نیت سے، ارادے سے کر رہا ہے کہ میں نے روزہ جو ہے وہ رکھنا ہے. تو سحری کو علماء نے خود ہی نیت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، عملی طور پر ایک نیت ہے یہ. اچھا، یہ سوال ویسے تراویح میں ہوتا ہے کہ عام طور پہ کہتے ہیں 20 پڑھنی ہے تو ایک ہی دفعہ کر لیں نیت، پھر چلاتے رہیں کام، کیسے ہیں؟ تراویح کے اندر بھی یہی ہے کہ دیکھیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. جب کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے اور تراویح کی نماز کے لیے ہی وہ کھڑا ہوا ہے تو اب اس کی نیت اپنی جگہ پر موجود ہی ہے. ہر دفعہ الگ سے نیت کرنا ضروری نہیں. مطلق وہ 2 رکعت نیت کرے گا تو وہ بھی جو ہے اس سے بھی تراویح اس کی ادا ہو جائے گی. ظاہر اس دور شروع کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے تو کچھ نیت تو ہے نا، یہ کیا یہ تراویح پڑھ رہا ہے تو. اچھا، شاید ان کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اب نیت ہے 30 روزے رکھنے کی، جی تو یہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کو ثواب ملے گا. ابھی سے نیتیں کرنی چاہیے، اور ایک نہیں کئی نیتیں عبادات کے حوالے سے زندگی بھر ہر سال کے رمضان کے روزے رکھنے کی نیت کرنی چاہیے. جی بالکل، ایسے عزم اور ایسی نیتیں، اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ خواتین کے جو چہرے کے بال ہیں آئی برو کے علاوہ صاف کر سکتی؟ جی ہاں، بالکل خواتین صاف کر سکتی ہیں، بلکہ مونچھوں وغیرہ کے بال صاف کرنا عورت کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو عورتیں کے روزے رہ جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے یا ایام خاص کی وجہ سے، تو ان کو کیا اکٹھا رکھنا ہے کہ ان میں ایک رکھ کے ایک چھوڑ کے رکھ سکتا ہے بندہ؟ ٹھیک ہے، مزید. میرا سوال ہے یہ کہ ہم اگر صبح فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب نے اگر جماعت شروع کرا دی اور ہم نے سنتیں پڑھنی ہے تو ہم مسجد میں وہیں پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پہلے پڑھ سکتے ہیں یا کہ ہم نماز پڑھنی شروع کر دیں، ہم سنتیں چھوڑ دیں؟ قضا روزے ایک ساتھ وہ رکھنے ہوں گے یا وقفے وقفے سے رکھ سکتے ہیں؟ قضا روزے جو ہے وہ وقفے وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ انہیں ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. سنتیں رہ گئی ہوں تو فجر کی سنتیں اگر رہ گئیں اور مسجد میں آئے تو اس صورت کے اندر اگر پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر بھی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں ہی شامل ہوں گا، تو پہلے سنتیں ادا کرے. اور سنتیں بالکل جو ہے وہ امام کی صف کے پیچھے نہ پڑے، بلکہ اس سے ہٹ کے تھوڑا کسی دیوار کی آڑ میں یا کسی جو ہے وہ باہر برآمدے میں ادا کرے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے کنویں میں نا بلی گر گئی تھی، تو تقریباً 3-4 دن کنویں میں پڑی رہی. اس کے بعد جب پانی میں اسمیل آنی شروع ہوئی تو ہمیں پتہ چلا، تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو نکالا. اور اس کا پانی کو پاک کرنے کا کیا نصاب ہوگا، یہ سوال تھا میرا. جی،
کنویں میں بلی گر گئی اور ظاہر ہے جو یہ بتا رہے تو مر تو گئی. پھول پھٹ گئی. تو اس صورت کے اندر تو سارا پانی جو ہے وہ اس کا نکالا جائے گا, پھر جا کر کنواں پاک ہوگا. اچھا جی, کیا تراویح اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تراویح عورتیں تو اکیلے ہی پڑھیں گی. مردوں کے لیے جو ہے وہ تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر جو ہے محلے میں ایک جماعت قائم ہو گئی تو بقیہ لوگ اگر علیحدہ بھی پڑھتے ہیں تو ان پر جماعت چھوڑنے کا جو ہے وہ گناہ نہیں ہوگا. البتہ بہتر یہی ہے کہ باجماعت نماز تراویح ادا کرنی چاہیے, کہ عام لوگ جو کہ حافظ نہیں ہیں جب وہ علیحدہ پڑھتے ہیں تو وہ ختم قرآن کی سنت سے جو ہے وہ محرومی ہو جاتی ہے, جبکہ امام کے ساتھ پڑھیں گے تو ختم قرآن کی سنت بھی جو ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے گی. بہرحال اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا تو علیحدہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور پڑھنی ہی ہوگی کہ بغیر جماعت کے. ایسا نہیں ہے کہ تراویح معاف ہے, تراویح اپنی جگہ پر سنت موقدہ ہے اور ہر شخص کے اوپر سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال. میرا نام غلام نبی ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے؟ گھوڑا حلال ہے. چلیں, فقہ حنفی کے اندر جو ہے وہ گھوڑا مکروہ تحریمی ہے, اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے گاڑی سے کچھ پیسے ملے, اس نے اٹھا کر خرچ کر دیے. اب 2-3 سال بعد مدنی چینل پر یہ سنا تو احساس ہوا, اب کیا کریں؟ تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ اب تو اعلان کروانے کا کوئی بظاہر فائدہ بھی نہیں, جس کے پیسے گرے تھے اس کو بھی یاد نہیں ہوگا 3 سال پہلے پیسے ہی اٹھائے. سب سے پہلے تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے, اور جب اس شخص نے اپنی ذات کے لیے اٹھا کر اسے استعمال کر لیا تو یہ در حقیقت غصب ہوا. اب اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان پیسوں کو شرعی فقیر کو ثواب کی نیت کے بغیر جو ہے وہ یہ شخص صدقہ کرے. ٹھیک ہے, اور ہونا کیا چاہیے ویسے؟ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ جب کوئی مسئلہ ہو یا اس طرح کی چیزیں تو اس میں جی پہلے سے جو ہے وہ معلومات لینی چاہیے. لقطے کا مسئلہ ہے کہ جو بھی گری پڑی چیز ملتی ہے, وہ چاہے زیور ہو, چاہے پیسے ہوں یا کوئی سامان ہو, تو اس کا شرعی حکم یہی ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں اتنے عرصے تک کہ آپ کو جب یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک اس چیز کو تلاش نہ کرتا ہوگا, تو پھر اس صورت میں اسے صدقے کا حکم ہے. اگر اٹھانے والے نے اٹھایا ہی اسی نیت سے ہے کہ میں مالک تک پہنچا دوں, تو اس صورت میں اعلان کرنے کے بعد بھی مالک اگر نہیں ملتا اور یہ خود مستحق کے زکوٰۃ ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے, ورنہ کسی اور مستحق کے زکوٰۃ کو بھی دے سکتا ہے اور مسجد مدرسے میں بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے, وہ بیچنے کی نیت سے ہی رکھا ہے لیکن قسطوں پر ہے, کیا اس کی بھی ہم پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ ٹھیک ہے, پلاٹ کی نیت تو بیچنے کی ہے اور قسطیں بھی کچھ رہتی ہیں ان کی. جی بالکل, یہ مال تجارت ہی قرار پائے گا اور اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی. اب آپ نے جو پلاٹ خریدا تھا ممکن ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہو سال گزرنے کے بعد, تو جو بڑھی ہوئی قیمت ہے اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ دیں گے. جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں وہ قسطیں آپ پر لائبلٹی ہے, قرض ہے, اسے جو ہے وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے. مثال کے طور پہ 10 لاکھ پلاٹ کی جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو ہے اور آپ کو ابھی 5 لاکھ کی قسطیں دینی ہے, تو گویا کہ 10 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس کر کے بقیہ 5 لاکھ کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی پلاٹ کو دیکھیں گے. جی اس میں کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو ایک غلطی میں رہ جاتے ہیں. کچھ تو یہ کہتے ہیں ہم نے کتنی قسطیں بھری ہیں ہم اس کا حساب کتاب کریں گے, اور وہ بی سی کی طرح اس کو دیکھتے ہیں جی کہ جیسے بی سی میں جتنی بھری ہیں. تو پلاٹ کے لیے ان کو بیسک یہ نہ یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بھری ہوئی ہیں یا جتنی رہتی ہیں, پلاٹ کی قیمت دیکھنی ہے. تو آپ اپنے پلاٹ کی ویلیو جو بھی ہے جو تجارت کے لیے آپ نے لیا ہے, اب اس کا آسان طریقہ یہ کہ پلاٹ کی آپ نے پہلے ویلیو نکال لی, اور وہ بالفرض آپ کا 1 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے اور آپ نے 30 لاکھ روپے بھر دیے اور 70 آپ نے بھرنے ہیں. یہ 1 کروڑ قیمت تھی جب آپ نے خریدا. اب زکوٰۃ کا سال آیا پورا, تو اب دوبارہ پلاٹ کا ریٹ نکالیں. جی تو اب نکلا تو 1 کروڑ 20 ہو گئے, 1 کروڑ 20 ہو گئے, اور انہوں نے 30 لاکھ بھر دیے اور 70 انہوں نے بھرنے ہیں. جی اور ان کو پیمنٹ 1 کروڑ کرنی تھی, لیکن پلاٹ کی اس وقت ویلیو 1 کروڑ 20 ہوگی. اب کیا کریں؟ اب 70 مائنس کر کے بقیہ 50 کی جو ہے وہ یہ زکوٰۃ ادا کریں گے. جی یہی فرق عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پھر لوگ صرف 30 کو شمار کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے دیا وہ نہیں, یہ آپ کا 30 دیا ہوا تھا لیکن اللہ نے آپ کو برکت دی ہے, اس میں 20 اور ایڈ ہو چکا ہے.
تو آپ کو زکوٰۃ بھی 50 کے حساب سے اب نکالنی ہے. اور اس طرح کے اور بھی کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی مرضی سے یا فہم سے جو سمجھ آئے نکال دیتے ہیں. اچھا بسا اوقات ایسا ہو رہا ہے غلطی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ لوگ بعض کا تو ڈرتے ہیں میں مولانا صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ اور ہی ہمیں بتا دیں گے، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بتا دیں گے. لیکن سمجھداری یہی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے کسی مرض کے بارے میں بتا دیا تو اب اس کا علاج کرنا ممکن ہے، اس سے آپ پرہیز کرنا، یہ چیزیں آپ کے لیے احتیاط، یہ چیزیں آپ کے لیے ممکن ہو جاتی ہیں اور آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ آپ کو دنیاوی طور پر صحت کے اعتبار سے مل جاتا ہے. تو جب اگر کوئی مفتی صاحب آپ کو کوئی اس طرح کی چیز کی رہنمائی کریں گے تو ظاہر ہے اخروی طور پر آپ کو فائدہ بھی ملے گا اور شریعت کے حکم پر درست طریقے سے آپ عمل بھی کر لیں گے. اور ضروری نہیں کہ آپ کو وہ بتائیں گے ہی بتائیں گے. ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے بولا کہ میں نے تو میری 1,20,000 زکوٰۃ نکلتی ہے، تو جب پوری چیزیں بتائیں تو زکوٰۃ اس کی 40,000 صرف بنتی تھی، 1,20,000 بنتی نہیں. 1,20,000 کیوں دے رہے ہیں؟ اب وہ مکان تھا ان کے پاس ایک چھوٹا سا، اس کو کرائے پہ دیا ہوا تھا. جی تو کرائے پہ دیں تو اب جیسے عام سمجھتے ہیں کہ کرائے پہ دیا ہوا تو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے، تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جو مکان کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ بچ کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے خود، یا آپ کے پاس جو دیگر مال ہیں ان کے ساتھ مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو زکوٰۃ اس کرائے پہ لازم ہوگی، ورنہ اس پر بھی لازم نہیں ہوگی. اسی طرح جو پلاٹ کی ہم نے مثال دی، اس میں اللہ پاک برکت دے، آپ کی پلاٹ کی قیمت بڑھے ہی، لیکن بسا اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قیمت کم ہو جاتی ہے، کہ آپ نے خریدا 1 کروڑ کا تھا لیکن بعد میں اس کی قیمت جو ہے وہ ہو گئی 80 لاکھ روپے مثال کے طور پر. تو اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہوگا کہ آپ کو 80 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی، آپ کو 1 کروڑ کی نہیں دینی ہوگی. اب 80 لاکھ کے اندر آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ 70 لاکھ دینے ہیں، تو وہ آپ کے اوپر قرض ہے، تو 80 میں سے 70 مائنس کر کے آپ کے پاس جو زکوٰۃ کا رقم بنے گی وہ 10 لاکھ بنے گی کہ آپ 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا اس طرح مائنس یہ بعض کا لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ 2-3 سال چلیں گے، ہم نے کون سا ابھی کوئی دینا ہے، تو یہ سارے مائنس ہو جائیں گے؟ جی یعنی جو 70 لاکھ دینے ہیں، جی جتنی بھی جو یعنی قسطیں ہیں، اگر اس کو آپ یوں کہیں کہ طویل المیعاد قرض جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لانگ ٹرم جو ہے وہ لون ہے یہ، تو اس کے اندر بہتر یہ یعنی اس میں دونوں چیزوں کا اختیار ہے. آپ سارے بھی ٹوٹل مائنس بھی کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ زیادہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، راہ خدا کے اندر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو علماء کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ آپ صرف 1 سال کے جو آپ کے اوپر قسطیں بنتی ہے وہ مائنس جو ہے وہ کریں، اور باقی کی جو ہے وہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ راہ خدا کے اندر ہمارے پاس سے مال جائے گا تو یقیناً اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ جمع وہی ہے اور محفوظ وہی ہے جو راہ خدا میں ہم خرچ کر بیٹھے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ خواتین کی طرف سے سوال ہے کہ کیا عورتیں تراویح 8 رکعت پڑھ لیں؟ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہی ہے، اور سنت سے یہی ثابت ہے، احادیث طیبہ سے یہی ثابت ہے، مرد و عورت ہر ایک کے لیے یہی ہے. 8 رکعت تراویح نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ بولیں کہ جو ہے وہ کیا عورتیں ظہر کی نماز 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھ لیں، تو وہ نہیں پڑھ سکتی. عورتیں بھی، عورتوں کے لیے بھی 4 فرض ہی جو ہے وہ ہیں، جس طرح مردوں کے لیے 4 فرض ہیں. تو اسی طرح تراویح 20 رکعت ہی ہیں، مرد و عورت ہر ایک کے لیے یہی رکعت پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال بھی اسی طرح خواتین کی طرف سے یہ کہ بچے کو جو نجاست وغیرہ دھوتے ہیں تو اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اپنا؟ جی، نجاست وغیرہ لگنے کی وجہ سے یا جو ہے وہ دھلانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اپنا وضو اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ اس کے بعد اگر ہاتھ وغیرہ میں بو لگ جائے تو اس کو بو کو دور کرنا ضروری ہے. یوں ہی اگر ناپاک چھینٹے لباس یا بدن پر لگیں تو ان چھینٹوں کی جگہ کو پاک کرنا ضروری ہو. ناخن کاٹنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ناخن کاٹتے ہوئے اگر خون نکلا اور بہنے کی مقدار میں بہا تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. ایک شخص عمرے کے لیے جاتا ہے، 5 دن مکہ میں قیام کرے گا، 10 دن مدینہ منورہ میں قیام کرے گا. دونوں جگہوں پر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے. سفر کے اعتبار سے تو طویل ہے یہ عرب شریف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، تو کتنی اس کو رکھتے ہیں قصر پڑھنی؟ جی، ایسا شخص جو ہے وہ دونوں جگہ پر قصر نماز ادا کرے گا، کیونکہ شہر
کا مراد ہوتا ہے, پورا ملک مراد نہیں ہوتا. آپ کا قیام کس شہر میں کتنے دن ہے. اگر ایک شہر میں آپ کا قیام جو ہے وہ 15 دن یا اس سے زائد کا ہے تو آپ مسافر نہیں بلکہ مقیم قرار پاتے ہیں. لیکن اگر ایک ملک کے مختلف شہروں کے اندر آپ کا قیام ہے اور اس ٹوٹل کا مجموعہ 15 دن بن رہا ہے تو آپ مقیم نہیں ہوں گے بلکہ مسافر ہی رہیں گے. لہٰذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ 20 دن کے لیے بھی جاتا ہے اور اس نے 10 دن جو ہے وہ یہاں رہنا ہے اور 10 دن جو ہے وہ اس نے مدینہ شریف میں رہنا ہے, 10 دن مکے میں رہنا ہے, تو بھی وہ شخص مقیم نہیں ہوگا, مسافر ہوگا. بلکہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ 30 دن کے لیے بھی جاتا ہے اور وہ یوں کرتا ہے کہ 5 دن پہلے مکے میں ٹھہرتا ہے, پھر مدینہ شریف چلا جاتا ہے, 10 دن وہاں ٹھہرتا ہے, پھر واپس مکے میں آ کے جو ہے وہ 10 دن ٹھہرتا ہے, تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل اس وزٹ کے اندر اس کا مکے کے اندر قیام تو جو ہے وہ 15 دن ہو رہا ہے, لیکن وہ ون ٹائم نہیں ہو رہا بلکہ درمیان میں اس کا 5 دن کے بعد سفر ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جب سفر ہو گیا تو اس کا وہ پہلا والا قیام ختم ہو گیا. اب جب دوسرا قیام ہوا, دوبارہ وہ مکۃ المکرمہ آیا, تو اب دوبارہ یہاں اس کی 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہے, تو لہٰذا اس صورت میں بھی یہ شخص مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے, بہت اہم مسائل ہیں ناظرین. جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو اتنی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں, اور بالخصوص حرمین طیبین کا سفر, تو اسی طرح حج میں بھی اس طرح کے مسائل لوگ بکثرت پوچھتے ہیں اور پوچھنے بھی چاہیے کہ کہاں کہاں وہ سفر شرعی ان کا ہو رہا ہے اور وہ قصر نماز اب ہے اور کہاں وہ مقیم بن جاتے ہیں. لوگ اوورآل یہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پورے ملک میں 40 دن کے لیے آپ جاتے ہیں, یا 1 مہینے کے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں, یا 1 مہینے کے عمرہ پیکج پر آپ جا رہے ہیں, یا 22 دن کے ہمارے یہاں نارمل ہوتے ہیں, اور 20-22 دن 15 دن ان ایام کے اندر. تو اگر کسی ایک جگہ بھی 15 دن یوں مکمل نہیں ہو رہے اور آپ کا ادھر جانا, پھر مدینہ پاک جانا, واپسی پھر آنا, تو مسافر شرعی والے ہی اس پر احکام لاگو ہیں. مزید سوال. میرا نام اورنگزیب ہے سر. یہ میں آپ سے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ چھتوں پہ کبوتر بازی کرتے ہیں, یہ کام کیسا ہے؟ جی, چھتوں پر کبوتر بازی کرتے ہیں. کبوتر بازی جو ہمارے ہاں جس طریقے سے کی جاتی ہے وہ یقیناً ناجائز ہے, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اس میں کبوتر یعنی جو جاندار ہے اس کو بھی تکلیف دیتے ہیں, ایذا دیتے ہیں کہ گھنٹوں جو ہے وہ انہیں اڑاتے رہتے ہیں اور انہیں نیچے اترنے نہیں دیتے, پھر سیٹیاں مارتے ہیں, کنکریاں جو ہے وہ کبوتروں کو جو ہے وہ مارتے ہیں جو برابر والے گھروں کے اندر بھی جاتی ہیں. پھر عمومی طور پہ یہ کھیل جو ہے وہ چھت کے اوپر ہوتا ہے, بلند چھت کے اوپر, تو ارد گرد جو گھر ہوتے ہیں ان میں بھی بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ان تمام امور کی وجہ سے کبوتر بازی جائز نہیں ہے, اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. اچھا, لوگ یہ اس لیے بھی اس کا شوق ایک بنایا ہوتا ہے کہ اپنے کبوتروں کے وہ جتھے چھوڑتے ہیں, دوسروں کے کبوتر جو ہے وہ پکڑتے ہیں, تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. یہ بھی دوسرے کا مال جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر گویا کہ چھیننا ہے, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جوا کتنا اس کے اندر, اور یہ کبوتر بھی عام جو ان چیزوں میں نہیں پڑا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے بات کا سن کے حیران ہوتا ہے, لاکھوں روپے کی کبوتروں کی قیمتیں ہوتی ہیں کہ اس کی اڑان اتنی ہے, اتنے گھنٹے یہ اڑ سکتا ہے, اتنے یہ معاملات. اچھا, اس کے لیے جب کبھی کسی سے ایسی بات چیت ہو تو کہہ رہے کتنا بھوکا رکھنا پڑتا ہے ان کو, اور بھی اسی طرح کی کئی چیزیں, اور یہی کام جو مرغے لڑاتے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں, اور پتہ نہیں طرح طرح کے پرندوں کو, میلوں پر کتوں کو لڑانا شروع ہو جاتے ہیں, جانوروں کو, بیل آپس میں بیل بھی لڑاتے ہیں, اور اونٹوں کی لڑائیاں بھی شروع کر دی ہیں. اب تو ایسے سے میلے لگ رہے ہیں, امان الحفیظ. یعنی کس قدر ہم جاہلیت والے کام ایک طرح کے یہ ہیں, اور اس میں اسلام کی بالکل تعلیمات کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ان جانوروں کو جو لڑاتے ہیں آپس میں, چاہے کتوں کی لڑائیاں کراتے ہیں, کتوں اور ریچھ کی لڑائیاں کراتے ہیں, مرغوں کی لڑائیاں کرا رہے ہیں, بیل کی لڑائیاں کراتے ہیں. دارالتعلیٰ سنت سے بہت ایک طویل اور تفصیلی فتویٰ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے, جن کے اوپر جانوروں کو لوگ آپس میں لڑا کر اور اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. پھر دیگر 7 اور چیزیں کہ جوا کھیلتے ہیں, اس کے اوپر وہ بھی حرام. کتنوں کی دل آزاریاں, تکلیفیں, لڑائی جھگڑے. بعض اوقات یہ ان جانوروں کی لڑائی تو دیکھنے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن جو دیکھنے والے تماشائی ہیں نا وہ بھی لڑنے شروع ہوئے تھے. تو کتنے حرام ایک طرح کے ان کاموں کے اندر وہ جمع ہو جاتے ہیں.
اس سے اللہ پاک ہمارے اس معاشرے کو بھی محفوظ فرمائے اور بچنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. مزید سوال. بچہ قرآن ہی بس کیتا ہے تو وہ پیچھے گھر دیاں عورتاں اور مرد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے کی کرن تراویح. بچہ اگر نابالغ ہے تو وہ تراویح نہیں پڑھا سکتا بالغ افراد کو. یوں ہی اگر وہ بالغ بھی ہے لیکن شرائط امامت پر جو ہے وہ پورا نہیں اترتا تو بھی جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا. تو آپ کے بچے نے اگر قرآن کریم حفظ کر لیا ہے یہ سعادت کی بات ہے. آپ کو اس کا تراویح کا اگر جو ہے وہ پارا جو ہے وہ پکا کرانا ہے، منزل پکی کروانی ہے، اس کا دور کروانا ہے تو اس کے اور مختلف جو ہے وہ جائز طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن خامہ خواہی میں اگر وہ امامت کا اہل نہیں ہے تو اسے لوگوں کا امام بنا کر لوگوں کی نمازیں ضائع کرنے کا گناہ اپنے ذمے ہرگز نہ لیجیے. نہ لوگوں کی نہ اپنی نماز. بسا اوقات جو ہے وہ فیملی میں اپنے گھر کے اندر ہی بچے کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں. اب بچے کو مسائل نماز ہی نہیں پتہ کہ کس صورت میں سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے کس صورت میں نہیں ہوتا، یا اگر جو ہے وہ بچہ نابالغ ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بالغ افراد کی امامت نہیں کر سکتا، یا بالغ ہے لیکن وہ داڑھی جو ہے وہ شیو کرتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرتا ہے تو بھی وہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا. تو فقط جو ہے وہ اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی میرا بچہ جو ہے وہ حافظ ہے، لوگوں کی نمازوں کو داؤ پر ہرگز نہ لگائیں. ہاں اگر واقعی آپ کا بچہ جو ہے وہ بالغ بھی ہے، شرائط امامت پر بھی پورا اترتا ہے، قرآن کریم بھی اسے یاد ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جہاں تراویح کی صورت بن سکتی ہے وہاں پر اسے سماعت یا تراویح کی امامت کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے. مگر جو گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز عشاء کی جماعت جو ہے وہ مسجد محلہ میں ادا کرنا ضروری ہے. اگر خواتین کے علاوہ جو دیگر افراد جو ہے وہ شریک تراویح ہوں گے، جو مرد ہیں یا خود امام ہے، اگر وہ جو ہے وہ مسجد محلہ کی جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ بہرحال تراویح کی اگرچہ اجازت ہے کہ آپ گھر پہ ادا کر لیں، لیکن جماعت کی اجازت نہیں ہے کہ نماز عشاء کی جماعت آپ اپنے گھر پہ قائم کر لیں. قریب میں اہل سنت کی مسجد ہے تو آپ پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ وہاں پر ہی عشاء کی نماز ادا کریں. ہاں اس کے بعد آپ گھر پر آ کر تراویح کی جماعت قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے. ٹھیک ہے مزید کال. محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، مساجد میں بہت ساری کرسیاں، صفیں اور جان ماز ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں، کیا دوسری مساجد کو دے سکتے ہیں یا اس کو سیل کر کے مساجد کے دیگر اخراجات میں خرچ کر سکتے ہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. چلیں یہ سب چیزیں بیچ دیں گے تو کون، کرسیاں بھی کہہ رہے ہیں، جائے نماز بھی، دریاں بھی، چٹائیاں، اس طرح جو زائد چیزوں کو جو ہے وہ بیچنا یا جو ہے وہ دوسری مساجد میں دینا یہ مطلقاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اولاً تو مساجد انتظامیہ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جب چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، عمومی طور پہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مسجد انتظامیہ اپنے فنڈ سے نہیں خرید رہی ہوتی بلکہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں چاہیے کہ جب آپ کو دکھ رہا ہے کہ مسجد کے اندر یہ چیز کفایت کی مقدار میں موجود ہے تو اب مزید جو ہے وہ وصول ہی نہ کی جائے اور اسی وقت ان کو ترغیب دلائی جائے کہ ہماری مسجد میں اس چیز کی حاجت نہیں ہے، آپ نے دینا ہے تو یہ کسی اور مسجد کے اندر جو ہے وہ دے دیجیے، یا ان کو رہنمائی کر دیں کہ بھئی فلاں مسجد میں یہ چیز کم ہے آپ وہاں پر دے دیں. لیکن جب آپ پہلے وصول کرتے رہتے ہیں پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ جناب اسٹور کے اندر بہت بھری ہوئی ہیں، تو یہاں پر مسجد انتظامیہ کی جو ہے وہ کمزوری ہے جس کو دور کرنا ان پر ضروری ہے. بہرحال جب وہ چیز جمع ہو گئی ہے اور ابھی وہ قابل استعمال ہے اور رکھنے سے خراب ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے تو اب اس کو سنبھال کے ہی رکھا جائے گا اور مسجد میں ہی استعمال کیا جائے گا. ہاں اگر قابل استعمال نہ رہی اور کسی نے ڈونیشن میں دی تھی تو پھر اس صورت میں وہ چیز اسی کو واپس کر دی جائے گی یا اس کی اجازت سے بیچ کر وہ جہاں کہے وہاں پر استعمال کی جائے گی. ٹھیک ہے. یا میں ناظرین سے ایک بات کہوں گا، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں نا کہ زکوٰۃ پوری آدمی نکالے اور درست مصرف تک پہنچا دے
تو یہ غربت ختم ہو جائے گی اس معاشرے میں۔ اسی طرح جب آپ صدقہ بھی دیتے ہیں یا مسجد یا آپ نے کوئی بھی مائنڈ بنا لیا کہ میں نے کچھ دریاں دینی ہیں، اب جیسے کا کرسیاں دینی ہیں، فلاں چیز دینی ہے، ایک تو آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے، دوسرا آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جہاں آپ دے رہے ہیں وہاں اس کی حاجت ہے کہ نہیں، یا پہلے پوچھ لیں کیا کرنا چاہیے کفیل صاحب۔ یہ بڑا ایک یعنی بعض اوقات آدمی نیت کر لی نا کہ میں نے 2 دریاں ہی دینی ہیں۔ اچھا بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں دریوں کا تصور ہی نہیں ہوتا ایک طرح کا نا، کہ یا تو بالکل فرش ہیں یا ان کے پاس قالین رکھے ہوئے، سردیوں میں قالین بچھاتے ہیں۔ اب نارمل جو دریاں آئیں تو وہ ایک طرح کی وہ کام میں نہیں آتی، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وضو خانے کے پاس بچھا دیتے ہیں تاکہ لوگ پاؤں صاف کر لیں گے، یا ادھر اگرچہ یہ درست نہیں ہے، نہیں کرنا ایسا، لیکن لوگ پھر اس طرح جیسے تیسے پھر اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ برائے مہربانی جتنی محنت سے پیسہ کماتے ہیں اور بچاتے ہیں اور اچھی نیت سے صدقہ کر بھی رہے ہیں تو تھوڑی سی محنت اس پر بھی کر لیں کہ آپ وزٹ کر لیں جہاں جو چیز کی ضرورت ہے، یقین کریں آپ کی چیز کی بڑی قدر ہوگی۔ جو ضرورت ہوگی نا، اب کہیں سیمنٹ کی ضرورت ہے اور آپ وہاں ان کو دیں دری، وہ کہیں بھائی ابھی تو ہمیں سیمنٹ چاہیے، تو آپ کے وہ کیا کریں گے؟ اچھا کرسیوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ ہوتے نہیں کرسیوں والے، لیکن جب کسی کو یہ شوق پڑا نا کہ ایک درجن کرسیاں لا کے رکھ دینی انہوں نے، تو اب جس کو نہیں بھی ہے تو وہ بھی کرسی استعمال کرنے لگ جاتے، اور پھر کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض مسجدیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، خادمین ہوتے نہیں اتنے کہ اہتمام کرنے میں، تو وہ صفوں کے اندر ایک لائن کرسیوں کی باقاعدہ اس طرح بنی رہتی۔ تو افراط و تفریط سے ہمیں ہر والے سے وہ بچنا چاہیے۔ اچھا میں سوچ رہا تھا قرآن پاک بعض اوقات ہوتے ہیں ایسے کہ وہ زائد ہوتے ہیں، بعض بوسیدہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی گنجائش ہے دوسری مسجدوں میں؟ جی، قرآن کریم کی اجازت ہے کہ وہ آپ دوسری مساجد یا مدارس کے اندر دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے لاہور سے، کہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی ہے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے کان پر جیسے نا اللہ لکھا ہوا ہے، اور تو کیا کرنا چاہیے ان کو؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، برکت والی جو ہے وہ چیز ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی آپ اسے ختم کریں گے، نہ اس پہ غلاف چڑھائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، اچھی بات ہے۔ لیکن اولاً یہ ہے کہ یہ بات ہو، بسا اوقات بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے اور انہیں ہر چیز کے اندر، ہر جو ہے وہ نقش و نگار کے اندر کوئی مقدس نام نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اولاً تو اس طرح کا اگر وسوسہ ہے تو اس کو دور کیجئے، اور اگر ہے بھی تو اس کو لوگوں کے اندر بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو بیان کرنے سے آپ کو کون سی فضیلت مل جائے گی؟ کوئی فضیلت نہیں ہوگی۔ ہاں بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ ریاکاری میں یا اس طرح کی کسی چیز کے اندر، حب جاہ کے اندر جو ہے وہ پڑ جائے، تو بس ایک چیز ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ باقی رہنے دیا جائے، انشاءاللہ بچی کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، اور کسی کو میرا خیال بتایا بھی نہ جائے، جی بالکل، نہ بتایا جائے، ہر ایک کو دکھانے سے یہ کوئی اس طرح مناسب انداز نہیں۔ پھر ہے بچی اور رشتہ داروں میں محارم، غیر محارم، دیگر اس طرح کے کئی ہیں، تو جب یہ دکھانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کوئی اور بھی مسئلے اس میں ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے بہت پیاری بات کی کہ پہلے خود بھی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے، غور، کیونکہ بعض چیزیں ہم جب زوم کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی وہ بن جاتی ہیں چیزیں نا، کچھ ایسی لکھے ہوئے بن جائے، یا ہمارے ذہنوں میں جو چیز ایک آ رہی ہوتی تو اسی طرح بھی وہ بن سکتا ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے جائے نماز کی بھی وہ تصویریں بنا کے لے آتے ہیں، بولے میں نہیں یہ بنا ہوا ہے، بھائی کیسے یہ بنا ہوا مجھے بتائیں۔ لکھا ہوا فرش پہ، جس مسجد کے اندر ماربل پہ رگڑائی ہوتی ہے تو کمیٹی کچھ عرصہ کے لیے تو ٹینشن میں آ جاتی ہے، کیونکہ کمیٹی نے تو پوری مسجد کی رگڑائی کروائی ہے، ٹھیک ہے، اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اس جگہ پہ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ اس کو غور سے دیکھ رہا ہے، تو اس میں بھی وہم میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، نہ ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ امام صاحب رکوع گئے ہیں اور مقتدی پیچھے سے آیا، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں لیکن منہ سے آواز نہیں آئی اللہ اکبر کی، لیکن مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع چلا گیا، تو اس طرح رکوع ہو جائے گا؟ یعنی مقتدی نے دیکھ لیا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے لیکن اللہ اکبر ابھی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا تھا۔ جب امام کھڑا ہو گیا، اگرچہ اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، تو اب اس صورت کے اندر مقتدی جو ہے وہ رکوع میں شامل نہیں ہو سکتا، اسے رکوع میں جانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ وہ کھڑا ہی رہے، اگر چلا بھی گیا تو بھی بہرحال اسے رکعت نہیں ملی کہ اسے رکوع نہیں ملا۔
اچھا جی، کہتے ہیں کہ پلاٹ تجارت کے لیے تو ایک ہی بار دے دی زکوٰۃ کافی ہے یا ہر سال ہی دینی پڑے گی؟ پلاٹ تو اپنی جگہ پہ ہی پڑا ہوا ہے۔ تجارتی مال ہو یا کرنسی ہو یا سونا چاندی ہو، جو بھی مال زکوٰۃ ہیں وہ اگرچہ ایز اٹ از ہی پڑے رہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہر سال لازم ہوگی۔ جب وہ نصاب کی مقدار کو ہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قیمت بڑھے گی تو ہی زکوٰۃ ہوگی، نہیں، بلکہ اتنی ہی قیمت ہو یا کم بھی ہو جائے، بہرحال جب وہ نصاب کی مقدار ہے تو اس کی زکوٰۃ ہر سال دینی ہوگی۔ یوں ہی پیسے ہیں کسی کے پاس، وہ رکھے ہوئے ہیں، وہی پیسے رکھے ہوئے ہیں، استعمال بھی نہیں ہوئے، تو بھی بہرحال ان کے اوپر ہر سال زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ ظاہر ہے اس میں جن کے پاس پیسے بعض اوقات بینک میں رکھے ہوئے ہیں یا گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، ان کے پیسے ویسے ہی بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں یا پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں۔ جی، اب بولے پرائز بانڈ کے اندر بھی اگر نکل آیا ہے، پرائز بانڈ نکلا ہی نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور تو یہ تو کوئی معاملہ نہ ہوا۔ اچھا، ایک ایسا شخص بھی ملا کفیل بھائی، تو اس کی بات سے بولے بھی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ برکت بڑھنا، یہ سب چیزیں آپ لوگوں سے ہم نے سنا، جب میرا مال بڑھا ہی نہیں تو میں زکوٰۃ پھر کہاں سے دوں؟ یہ وہ میں نے ان سے یہ کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو، محفوظ پڑا ہوا آپ کا، اور یہ اسی زکوٰۃ کی برکت سے محفوظ پڑا ہوا ہے۔ اب دوبارہ پھر زکوٰۃ ادا کریں اور اگلے سال کے لیے بھی اسے محفوظ کر لیں۔ تو جو نصاب ہے، چاہے ہمارا مال بڑے بظاہر یا کم ہو، تو جو اس کی شرائط اور نصاب کے مطابق ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے احکام شرع پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کی دعوت بھی عام کیجیے، دعوت اسلامی کے ساتھ بھی بھرپور مالی طور پر آپ تعاون کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایسے دینی کاموں میں جو 80 سے زائد گویا کہ یہ شعبہ جات ہیں جس میں دین متین کی دعوت اسلامی خدمت سر انجام دے رہی ہے، تو دعوت اسلامی کے ساتھ ہر حوالے سے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی، اقربا کو بھی، ان کو بھی آپ دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر حوالے سے دعوت اسلامی کے ساتھ اپنے زکوٰۃ، فطرات اور عام نفلی طور پر عطیات وہ دے کر بھرپور دینی کاموں میں حصہ ملائیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔